السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں برزخ، ہم بات کر رہے ہیں آخرت کی، ہم بات کر رہے ہیں جنت اور جہنم کی۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں اورا بڑی چیز ہے۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کون ہے، بس اس کی ایک اورا ہونی چاہیے، اس کی ایک پریزنس ہونی چاہیے، اس کے آنے سے ایک قسم کی کچھ پازیٹیو وائبس نکلنی چاہیے، بس اسی کے اندر ہم گم ہیں۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انسان کون ہے، کیا کر رہا ہے، کس قسم کے اعمال کر رہا ہے، اس پر ہماری کوئی نظر نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال آج کل بہت زیادہ وائرل ہونے والی ایک گانا جس کے اندر جو کیریکٹر ہے وہ ایک ڈکیت کا کیریکٹر بتایا جاتا ہے، رحمان ڈکیت نام ہے اس کا۔ مووی کے اندر اس کا کوئی ایک گانا ہے کہ عربی گانے کے اوپر بلوچی ڈانس، اور لوگ پاگل ہوئے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کے کپڑے پہن کے، اس گانے میں جو اس نے کپڑے پہنے وہ پہناوے ہیں، وہ پہنے ہوئے کپڑے ہیں، اور پھر اسی طرح کے فلٹرز نکال دیے ٹک ٹاک پہ، اور وہ کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج ہم برزخ سیریز میں ناحق قتل کرنے والے، کوئی شخص جو کسی کو قتل کر دے اور جسے قتل کیا جا رہا ہو وہ ناحق قتل کیا گیا ہو، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دیکھیے قرآن کریم میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ کوئی شخص کسی بے گناہ کا قتل کر دے نا تو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور کسی بے گناہ کو بچا لیا تو گویا ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں لکھ کے ہمیں ساتھ یہ بھی بتا دیا، یہی حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا تاکہ ان کے پاس بھی یہی احکامات تھے۔ اب آپ دیکھیں آسٹریلیا میں کچھ دہشت گردوں نے، دہشت گرد کہیں گے ہم ان کو، ان کے نام کوئی بھی ہو، ان کا مذہب کوئی بھی ہو، دہشت گرد ہیں، انہوں نے یہودیوں پہ حملہ کیا جبکہ وہ اپنے مذہبی تہوار میں تھے، اور انہیں روکنے والا ایک مسلمان شہری تھا۔ اس نے تنو تنہا ان میں سے ایک آدمی کو جو ہے وہ ڈس آرم کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی جو ساری مہم تھی نا اس کو بالکل کولیپس کر دیا اس ایک انسان نے، نہتے انسان نے۔ ٹھیک ہے، آج وہ ہاسپٹل میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صحت دے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی، لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کی مالیت کو، لوگوں کی جانوں کو، یہ اس کا کبھی بھی اسلام نے سبق نہیں پڑھایا، کبھی بھی نہیں۔ بلکہ اسلام تو ایسے لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اور ڈیپ دین چینل پر ہم نے انگلش میں اس کو کور بھی کیا تھا کہ یہ جو ٹیررزم ہے، یہ جو جس کی ایک برانچ ہمارے ہاں خوارج کے نام سے بڑے عرصے سے منسوب رہی، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، جنہوں نے ایک ہی رات میں حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو شہید کرنے کا پلان بنایا، جنہوں نے امت مسلمہ کی سارے لوگوں کو کافر قرار دے دیا اور ان کے خلاف لڑنے کو جہاد قرار دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایسے عناصر موجود رہے۔ اچھا، یہ بھی بڑی غلط بات ہے کہ مسلمانوں کے کھاتے میں ساری باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ آپ بڑے بڑے لوگ اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے دنیا میں ٹیرر مچایا ہے، ان میں آپ کو غیر مسلم نظر آئیں گے ہر طرف، چاہے ہٹلر ہو، چاہے اس میں اشوکا ہو، چاہے اس کے اندر اور دیگر لوگ ہوں۔ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، یہ مسلمانوں نے تو اس کے اندر وہ نہیں کیا تھا نا، سٹارٹ نہیں کی تھی، اور اس کے بعد بہرحال اس سے پہلے جو معاملات ہوئے۔ اینی وے، دا باٹم لائن از کہ ہم اس پر آج بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ انسانیت کے خلاف عمل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مومنین کو قتل کرتے ہیں، ان پہ بڑی سخت وعید ہے قرآن کریم میں، اور لوگ انہیں ہیرو بنا کے بیٹھے ہیں، چاہے وہ کسی کیپیسٹی میں قتل کرتا ہو، کرواتا ہو، حکم دیتا ہو، جو کوئی معاملہ ہو۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ النساء میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم، اس کی جزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ اسے اپنی رحمت سے دور فرمائے گا، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں شدید عذاب دیا جائے گا، اور صرف جہنم تک بات محدود نہیں ہے، جہنم تو خالدین فیہا تو ہے، اب اس کا معنی کیا ہوا جو آخری جملہ ہے کہ اس کے لیے شدید عذاب تیار ہے۔ اب پھر برزخ سے شروع ہو گیا معاملہ، برزخی حیات سے عذاباً شدیدہ شروع ہو گیا ہے۔
اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ سورہ النساء کی آیہ 93 ہے۔ تو مومن کی جان جو ہے اس کی حرمت، اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا اللہ کے نزدیک زیادہ معمولی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں گینگ وارز میں، پولیٹیکل وارز میں اور دیگر معاملات میں ٹیرر پھیلاتے ہوئے لوگوں کی جان و مال تو ایسے لے لیا جاتا ہے جیسے مسئلہ کوئی نہیں۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ مسلمان کا خون اللہ کے نزدیک پوری دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے بہت سارے لوگوں نے بات سنی ہوگی پہلے کہ حضور نے کیا فرمایا، اے لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ جانتے تھے کون سا دن ہے، پر ہو سکتا ہے حضور آج بدل دیں، حضور کی مرضی۔ صحابہ نے خاموشی اختیار کی، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا کون سا شہر ہے؟ حرمت والا شہر ہے، سب جانتے ہیں، لیکن صحابہ نے نہیں فرمایا کہ کون سا شہر ہے۔ ہو سکتا ہے حضور شہر کا نام بدل دیں۔ کون سا مہینہ ہے؟ سب جانتے ہیں حجۃ الوداع، پر صحابہ کہتے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہیں، دیکھو آج کون سا دن ہے، آج حرمت والا دن ہے، یہ حرمت والا شہر ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن یقیناً تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں تم پر آپس میں اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت ہے، اور بالخصوص تمہارے اس شہر کی حدود میں اور اس مبارک و مقدس مہینے کے دوران۔ تو مسلمان کا خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزتیں اسی طرح حرام ہیں جس طرح اس دن کی حرمت۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے سینکڑوں احادیث مبارکہ روایت کی ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں، آپ حبر المفسرین ہیں اور تفسیر کے امام ہیں۔ آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ جب سائل نے 2-3 بار اپنا سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت مقتول اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ اس نے ایک ہاتھ میں اپنا سر تھاما ہوا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان پکڑا ہوا ہوگا، مقتول کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ اسی حال میں چلتے چلتے عرش الہی تک پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور اپنی فریاد پیش کرتے ہوئے کہے گا، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ قاتل سے کہے گا، تو تباہ و برباد ہو، اور اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو سوچے وہ شخص جس نے کئی لوگوں کا قتل کیا ہو، وہ کتنی بار آئے گا اور کتنی بار اس پر جہنم کے فرمان جاری ہوں گے، اور وہ کس نے عذاب اور تکلیف میں جہنم میں اس پہ عذاب ہوا کریں گے، اللہ معاف کرے۔ اور یہ روایت نسائی کتاب القسامہ میں موجود ہے۔ تو روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ پیش ہونے والے سبھی جانتے ہیں، جو کہ سبھی ہوں گے، کہ وہاں معاملہ کتنا سخت ہے، جس پر میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں معاملہ کتنا سخت ہے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من قتل مؤمنا، جس نے کسی مومن کا قتل کیا اور اپنے اس فعل پر خوش ہوا۔ ہمارے ہاں ڈینگے مارتے ہیں نا لوگ، لوگوں کو مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بندے پھڑکا دیے میں نے تو اتنے بندے پھڑکائے، بڑے خوشی سے اپنا پروفائل بتاتے ہیں، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، اس نے کسی مومن کا قتل کیا اور اپنے اس فعل پر خوش ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر دوران حساب اس جرم کے بدلے میں نہ کوئی نفل نیکی اس سے بطور فدیہ قبول فرمائے گا اور نہ کوئی اور چیز اس سے لی جائے گی۔ کتاب الفتن سنن ابی داؤد۔ اب اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہوگی؟ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ سچے دل کی توبہ اور چیز ہے، اور ہمارے ہاں جو معاشرے میں معاملات چل رہے ہیں وہ اور چیز ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس پر لوگ بخاری شریف کی وہ روایت لے کر آئیں گے جس میں ایک شخص تھا جس میں 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ تو ایک اللہ کے ولی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اسے ایک بستی کی طرف جانے کا بتایا کہ وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر اولیاء کی خدمت میں لگ جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور وہ توبہ کر کے اس بستی کی طرف چل پڑا اور راستے میں اس کی جان قبض کر لی گئی۔
تو جب اس کی جان راستے میں قبض کر لی گئی تو دونوں فرشتے وہاں آئے، عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے۔ رحمت والے چاہتے تھے کہ وہ لے جائیں اور عذاب والے چاہتے تھے کہ وہ لے جائیں۔ روح تو قبض ہو چکی تھی، ملک الموت کے ہاتھ میں روح ہے، اب دیں کس کو؟ فیصلے کے لیے اللہ نے ایک اور فرشتے کو ان کے درمیان بھیجا، کہا کہ اچھا ایسا کرو، جہاں یہ مرا ہے وہاں سے اس بستی تک کا راستہ ناپو، اور جہاں سے آ رہا ہے وہاں تک کے راستہ ناپو۔ اگر راستہ بستی سے قریب ہوا تو اسے رحمت والے فرشتے لے جائیں گے، اور بستی سے دور ہوا جہاں وہ جا رہا تھا اولیاء کی صحبت اختیار کرنے، تو پھر عذاب والے لے جائیں۔ اور زمین کو حکم دیا، جو بستی کے طرف زمین تھی، کہ تو سکڑ جا، تو سمٹ جا۔ تو جب پیمائش ہوئی تو وہ بستی کے زیادہ قریب نکلا تو وہ رحمت کے فرشتوں کو دے دیا گیا، اور یوں اللہ نے اس کی بخشش کر دی، تو اسے ایک طریقے سے عذاب قبر سے اسے نجات مل گئی۔ لیکن روز حشر جب وہ آئے گا تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ رحمت فرمانے کا ارادہ فرما چکا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو راضی فرمائے گا جو قتل ہوئے ہیں اور ایمان والے تھے، اور جو قتل ہوئے ہیں اور کافر تھے، مشرک تھے، ان کے لیے ہو سکتا ہے عذاب میں کوئی تخفیف ہو جائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ جس کو بخشنا چاہے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زوم میں نہ رہنا کہ میں توبہ کر لوں گا، اب جتنے مرضی چاہے گناہ کرتا پھروں۔ وہ تو ایک واقعہ یہ بتانے کے لیے بتایا گیا پچھلی امتوں میں سے کہ کوئی شخص گناہوں میں بے حد پڑا ہوا ہو اور توبہ کر کے اللہ کی طرف آنا چاہتا ہو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو توبہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھے، اور پھر اس کے بعد گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری اختیار کر لے۔ لیکن ایک شخص گناہوں میں پڑا ہے اور اس امید میں ہے کہ میں وقت ملے گا تو آخری وقت میں مانگ لوں گا معافی، ابھی تو کرتے رہو جو کر رہے ہیں، ان کا معاملہ جدا گانا ہے۔ آخری فیصلہ اللہ کا ہے، پر یاد رکھو اتنی عقل تو اللہ نے ہمیں دی ہے، اتنی بدھی تو ہمیں دی ہے نا، کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے یہ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ کس کو ہیرو بنانا ہے اور کس کو نہیں، کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی وہ جو رحمان بلوچ تھا وہ بعض کے لیے تو مسیحا تھا اور بعض کے لیے جو ہے وہ ڈکیت تھا، عجیب و غریب سی لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اسے رابن ہوڈ بنا دیتے ہیں۔ مجھے ساری ایک بات بتاؤ کہ وہ سارا کچھ جو اس کا معاملہ تھا وہ سارا کچھ سامنے رکھو نا، پارشلی نہ رکھو، وہ سارا معاملہ رکھ کے دیکھو کہ کیا تم چاہو گے کہ تم ویسے ہو جاؤ؟ کیا تم چاہو گے تمہاری اولاد ایسی ہو؟ کیا تم چاہو گے کہ تمہارا پڑوسی ایسا ہو؟ کیا تم ایسے بندے کو اپنی بیٹی دو گے؟ خود ہی فیصلہ کرو، تو پھر خود پتہ چل جائے گا۔ پٹ یور سیلف، اپنے آپ کو ان جوتوں میں رکھ کے دیکھو۔ باہر سے بیٹھ کے تو ناچ گانا کرنا آسان ہوتا ہے نا، کہ اس کے گانے کے موو بڑے اچھے تھے، ارے وہ تو ایکٹر ہے، وہ رحمان بلوچ نے تھوڑی یہ گانے گائے تھے نا، اس نے اس طرح کے ڈانس کیے تھے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے ہمیں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اچھی پرورش کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں دنیا کی صحیح پکچر دو اور اچھے لوگوں کی پکچر دو، خراب لوگوں کو گلیمرائز کر کے مت ان کی پکچر پینٹ کرو۔ اللہ ہدایت دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔